بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والإکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصور الرابع ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 10 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ الرابعۃ عشرہ کا ہمارا جاری و ساری ہے، تو آج سے ہم اس کی مشقوں کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں۔ تو صفحہ 32 سے 2 مشقیں التدریب الاول، اسی طرح التدریب الثانی سبق کا حصہ بنائیں گے۔ تو بہرحال پہلی مشق میں کہتے ہیں اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ فی جمل کاملۃ۔ اجب یہ باب افعال سے واحد مذکر امر حاضر کا صیغہ ہے، اجابہ یجیب اجابت سے، اجب اجوب اکرم کے وزن پر، اجوب پھر اس کے اندر تعلیل ہوئی تو چینجنگ آ گئی، تو اجب آپ جواب دیجئے، عن الاسئلۃ الآتیۃ، آتیہ کہتے ہیں آنے والے، تو آنے والے سوالات کے جواب دیجئے، فی جمل کاملۃ کامل مکمل جملوں میں۔ تو کہتے ہیں سوال نمبر 1 ماذا یحب سامی۔ اب یہ جو ہم نے سٹوری سنی تھی پچھلے سبق کے اندر، تو وہ اگر پیش نظر ہوگی تو ان سوالات کو سمجھنا اور جواب دینا بالکل آسان ہوگا۔ تو بہرحال پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ ماذا یحب سامی، سامی کیا پسند کرتا ہے، سامی کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو جواب میں آپ لکھیں یحب سامی السلاحف جدا، سلحفات یا سلحفات کی جمع ہے سلاحف کچھوے، تو کہتے ہیں کہ سامی کچھوے بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ آگے دوسرا سوال ہے ماذا تود سارۃ، سارہ کیا پسند کرتی ہے، ودا یا ودو مطلب محبت کے معنی میں، تو پسند کرنا، محبت کرنا، لائک کرنا، تو سارہ کیا چیز لائک کرتی ہے، تو لکھ لیں آپ، تودو کہہ لیں یا تحبو کہہ لیں، تو تحبو سارۃ الاسماک، سارہ مچھلیاں پسند کرتی ہے۔ تو تیسرا سوال ہے لماذا خاف سامی کثیرا، سامی اتنا خوف زدہ کیوں تھا، یعنی اس کو اتنا پریشانی لاحق کیوں ہوئی، تو جواب ہے خاف سامی کثیرا، سامی بہت زیادہ پریشان ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، لأنہ اضاع اختہ سارۃ فی الزحام، کیونکہ اس نے اپنی بہن سارہ کو رش میں کھو دیا تھا، ضائع کر دیا تھا۔ چوتھا سوال ہے ماذا فقد سامی فی الزحام، رش میں سامی نے کیا چیز گم کر دی، تو ظاہر ہے فقد سامی اختہ سارۃ فی الزحام، سامی نے رش میں بھیڑ میں اپنی بہن سارہ کو نہ پایا، گم پایا، یعنی وہ موجود نہیں تھی۔ آگے پانچواں سوال ہے ماذا اشترت سارۃ لاخیہا، سارہ نے اپنے بھائی کے لیے کیا خریدا، کیا شاپنگ کی، تو اشترت سارۃ لاخیہا ساعۃ ید، کہتے ہیں کہ سارہ نے اپنے بھائی کے لیے رسٹ واچ یعنی ہاتھ کی گھڑی خریدی۔ چلیے چھٹا سوال ہے لماذا وصل سامی الی المنزل متاخرا، سامی اپنے سامی گھر لیٹ کیوں آیا، کیوں پہنچا، تو لکھ لیں ہم وصل سامی الی المنزل متاخرا لانہ کان یبحث عن سارۃ فی السوق، کہتے ہیں کہ سامی گھر لیٹ پہنچا کیونکہ وہ بازار میں اپنی بہن سارہ کو تلاش کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا۔ ساتواں سوال ہے ماذا تذکر سامی، سامی کو کیا یاد آیا، تذکر سامی انہ یجب ان یعود الی المنزل خلال نصف ساعۃ، کہتے ہیں کہ سامی کو یاد آیا کہ اس کے اوپر تو لازم ہے کہ گھر آدھے گھنٹے کے دوران پہنچنا ہے، تو اس کو یہ چیزیں یاد آئی تھی۔ آٹھواں سوال ہے لماذا اعتذرت سارۃ، سارہ نے معذرت کیوں کی، معافی کیوں مانگی، تو اعتذرت سارۃ لانہا اخافت اخاہا سامی، کہتے ہیں سارہ نے اپنے بھائی سے معذرت چاہی، معافی مانگی کیونکہ اس نے اپنے بھائی سامی کو خوف زدہ کیا تھا، پریشان کیا تھا۔
آخری سوال ہے ممن طالبت سارت نقودن من اجل شراء الساعۃ الیدویہ، یدن سے یدویہ نسبت کے لیے مطلب ہاتھ والی گھڑی، رسٹ واچ۔ تو کہتے ہیں کہ سارہ نے کس سے نقود طلب کی، یعنی پیسے کس سے مانگے تھے، کس سے طلب کیے تھے، ہاتھ والی گھڑی خریدنے کی وجہ سے، کی غرض سے، مطلب ہاتھ والی گھڑی اس نے خریدنی تھی تو اس کے لیے پیسے اس نے کہاں سے مطالبہ کیے، کہاں سے طلب کیے لیے؟ تو ظاہر ہے اس نے چونکہ اپنا غلہ ڈالا ہوا تھا پگی بینک، تو اس میں سے نکالے تھے، مانگے کسی سے تھے نہیں۔ تو لکھیں لم تطلب سارۃ نقودا من احد، کہتے ہیں کہ اس نے کسی سے بھی پیسے نہیں مانگے، لأنہا، یا یوں کہہ لیں بل اشترت، بلکہ اس نے خریدی الساعۃ الیدویہ، ہاتھ والی گھڑی، من نقود حصالتہا، اپنے مطلب پگی بینک کے پیسوں سے، یا جو جمع پونجی تھی اس کی، اس سے خریدے۔ آگے دوسری مشقہ کہتے ہیں ہاتی اسئلۃ للجمل الآتیۃ، کہتے ہیں آنے والے جملوں کے لیے سوالات لائیں۔ یہ بھی ایک بہترین انیشیٹو ہے کہ سوالات کے جوابات دینا، چونکہ ایک نارمل روٹین میں ہوتا ہے، تو اب یہاں پر یہ انداز بھی ہے کہ جواب دیے ہوئے ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، سننا ہے، توجہ سے دیکھنا ہے، اس کے بعد جج کر کے اسی طرز کا کوئی سوال سیٹ کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سوال کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، تو میں جو بنا رہا ہوں یہ لے لیں، یہ اچھا نہ لگے تو کوئی اپنی طرف سے بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ ساری کتاب کے حوالے سے میں نے شروع میں بات کی ہوئی ہے۔ جواب ہم پہلے پڑھیں گے کیونکہ جواب کلیئر ہوگا تو سوال پڑھنے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ تو پہلا جواب ہے احب، میں پسند کرتا ہوں، اماکن، جگہیں، مقامات، تنزہی، تنزہ کہتے ہیں پکنک پوائنٹ، سیر و تفریح کے مقامات، ٹھیک ہے، سپورٹس ایریاز، جداً کثیراً کے معنی میں، تو مطلب ہو جائے گا کہ میں پکنک پوائنٹ بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو سوال ہو جائے گا ماذا تحب، آپ جداً بھی ساتھ لگا لیں، ماذا تحب جداً، آپ بہت زیادہ کیا چیز پسند کرتے ہیں، تو جواب وہی ہو جائے گا جو آپ نے دیکھ لیا۔ دوسرا جواب ہے اريد ان اکون متخصصۃ فی العلم الشرعی، علم شرعی سے مراد علم فقہ کہہ لیں آپ، اسلامی جو فقہ کے مسائل ہیں قرآن و حدیث سے جو امام اعظم نے مدون کیے ہیں۔ بہرحال کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں علم شرعی میں یا علم فقہ میں مہارت حاصل کر لوں، اسپیشلائزیشن کر لوں، جس طرح ہوتا ہے نا ڈاکٹری وغیرہ میں یا کسی بھی دیگر فن کے اندر بندہ مزید وقت لگا کر ڈگری حاصل کرتا ہے تو وہ ماہر بن جاتا ہے، اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، جس طرح ہوتا ہے نا بچوں کا اسپیشلسٹ۔ تو اسی طرح یہاں پر فقہ کے اندر جو مہارت حاصل کرنا ہے، اسپیشلائزیشن، جس طرح ہمارے یہاں مفتی کورس کس سے کہتے ہیں، تو اس کا سوال بن جائے گا ماذا تريد ان تکون، آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ آگے تیسرا جواب ہے لقد فقدت جوالی فی الذھاب، میں نے رش میں اپنا موبائل گم کر دیا، وکنت ابحث عنہا، میں نے اس کو بہت تلاش کیا تھا۔ سوال ہو جائے گا ماذا فقدت فی الذھاب، آپ نے رش میں کیا چیز گم کی ہے، کیا چیز کھوئی ہے۔ آگے چوتھا جواب ہے لا یزال لدینا متسع من الوقت، ہمارے پاس ابھی بھی کافی وقت ہے، لا یزال لدینا متسع من الوقت، متسع مطلب وسیع، مطلب ہمارے پاس ابھی بھی وقت کافی ہے۔ تو اس کا سوال بنا لیں حل انت مشغول، کیا آپ بزی ہیں، یوں کہہ لیں حل یزال لدینا وقت، کیا ہمارے پاس کوئی وقت ہے، تو اس کا جواب میں آ جائے گا کہ ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ آگے جواب ہے ارجع الی المنزل خلال ساعۃ، آدھے گھنٹے کے دوران میں گھر لوٹوں گا۔ تو مطلب بن جائے گا سوال کہ متى ترجع الی المنزل، آپ گھر کب لوٹیں گے۔ چھٹا جواب ہے اريد ان اتجه الی المتجر لاشتری الجوال، کہتا ہے کہ میں، متجر کہتے ہیں سٹور کو، بڑے جو شاپنگ مال ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں شاپ جانا چاہتا ہوں، اتجه مطلب رخ کرنا، جانا، کیوں جانا شاپ پر جانا یا سٹور پر جانا پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں، لاشتری الجوال، موبائل خریدنا، میں موبائل خریدنا چاہتا ہوں۔ تو سوال بنا لیں الی این تريد ان تتجه، آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں، کہاں کا رخ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اتجه یا اس طرح ان تتجه جو پڑھا ہے، تو یہ واو جیم ہا مادہ ہے اس کا، واو جیم ہا، تو ظاہر باب افتعال، تفاعل اور تفاعل کے فا کلمے میں، ان تین ابواب جو بھی بتائے ہیں، ان تین ابواب کے فا کلمہ میں اگر واو یا آ جائے اور وہ حمزہ سے بدل کرنا آئی بھی ہو،
تو پھر ظاہر ہے اس کو چینج کر کے یہاں ادغام کیا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں عندما ذهبت الى البیت وجدت اخی مریضا راقدا فی فراشہ، کہتے ہیں جس وقت میں گھر گیا، جس وقت میں گھر پہنچا، گھر گیا، وجدت اخی، میں نے اپنے بھائی کو مریض پایا، بیمار پایا، راقدن لیٹا ہوا، فی فراشہ اپنے بستر میں، یعنی وہ اپنے بستر میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے اس حالت میں اس کو پایا، دیکھا۔ سوال بن جائے گا عندما ذهبت الى البیت ماذا وجدت، جس وقت آپ گھر پہنچے آپ نے کیا پایا۔ آگے 8واں جواب ہے عندما رجعت من حفل الزواج، کہتے ہیں جس وقت میں شادی کی تقریب سے لوٹا پلٹا، اصبحت متعبا، میں تھک گیا تھا، واصابنی علم فی رأسی، اور میرے سر میں درد ہو رہی تھی۔ اچھا اب یہاں پر بنا لیں آپ کیف کانت حالتک عندما رجعت من حفل الزواج، یعنی کہتے ہیں کہ آپ شادی حال سے جب واپس لوٹے تو آپ کی کنڈیشن کیفیت کیا تھی۔ آخری جواب ہے عندما وصلت الى الجامعہ، جس وقت میں جامعہ پہنچا، رأیت الاستاذ، میں نے استاذ کو دیکھا، یعلم الطلاب اللغۃ العربیہ، جو طلباء کو عربی زبان عربی لغت سکھا رہا تھا، تعلیم دے رہا تھا۔ اس کا سوال بنا لیں عندما وصلت الى الجامعۃ فی ای حالۃ رأیت الاستاذ، کہتے ہیں جس وقت آپ جامعہ پہنچے تو آپ نے استاد صاحب کو کس حالت میں ملاحظہ کیا، دیکھا۔